شیطان کا جو روٹین ہے، یا آپ اس کو شیڈیول کہہ لیں، یا آپ اس کو اس کا ٹائم ٹیبل کہہ لیں، یا آپ اس کی پلاننگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، شیطان کا اتنا پیچیدہ نظام ہے، اتنا گمبھیر نظام ہے. کیسے ہو؟ اس نے 4000 سال روایات میں ہے کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے. یعنی کیا؟ یعنی ریاضت کی ہے نا، ریاضت کی ہے. ابھی آپ مطلب گھر میں بیٹھ جائیں، کچھ لوگ 10 دن نماز شب پڑھتے ہیں، مولانا کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ خود آئے ہمارے پاس. بھائی کیسے آئے گا؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگ تسبیحاں دے دیں مولانا کچھ کھل جائے. کیسے؟ ایسے تھوڑی کھل جاتا ہے سب کچھ. شیطان نے 4000 سال ریاضت کی. تو آپ سوچیں اس کو جو ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے وہ میرے آباء و اجداد سے واقف ہے کہ کیسے لوگ تھے، میرے نقائص سے واقف ہے شیطان کہ یہ کہاں گرے گا، اس کی کمزوری کیا ہے. ہوتا ہے نا آپس میں دوستوں کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے. یہاں شیطان کو ہماری ہر کمزوریاں پتا ہے. اس کو مشکل یہ ہے، اس کا نفس ان لذتوں کا شکار ہے. اس کو کھانے میں لذت ہے، اس کو شہوت کی لذت ہے، اس کا اخلاق میں یہ پرابلم ہے. یہ بہت اچھا ہے لیکن فلانی جگہ پر آ کے پھٹ پڑتا ہے. اس کو وہیں لے کر آؤ، وہیں لے کر آؤ. یعنی اس کو پتا ہے کہ اس کو پھنسانا کہاں ہے. یہ جو اس نے محنت کی ہے اس کو میں پانی میں بہا دوں. وہ یہی کرتا ہے. 40 انسان اتنے سال عبادت کرتا ہے. کتنے مشہور واقعے ہیں بنی اسرائیل کے علماؤں کے کہ اتنا زہد، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، سب کچھ کیا. شیطان نے بھی آگے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. دیکھا یار یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تھک ہی نہیں رہا. نمازیں پڑھتے پڑھتے دیکھا ایک دن ہوا میں بلند ہو رہا ہے. یہ کیسے کیا؟ کہہ رہا خوب اس کے لیے ایک الگ کام کرنا پڑے گا. کہنا کیا کام؟ کہہ رہا فلانی عورت ہے، اس کے بعد جاؤ اس کے ساتھ غلط فعل انجام دو. اب دیکھ رہے ہیں، اب یہ سوکھی عبادتیں، بصیرت نہیں. مطلب آپ شیطان کو ہلکا نہ لیں. گئے اس خاتون کے پاس گئے، اس نے بولا کہ تو پرہیزگار آدمی ہے، یہ کیوں آیا میرے پاس؟ وہ سمجھ گئی کہ شیطان نے اس کو واپس بھیج دیا. پھر کہتے ہیں کہ اس خاتون کو بڑا درجہ ہو گیا، خدا نے اس کو مغفرت دے دی اور یہ وہ کر دیا. اتنا پیچیدہ سسٹم ہے شیطان کا. ایک عالم دین کے پاس آ گیا، اس کے سامنے آ گیا اور اس نے بولا بھائی تم چلے جاؤ، ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی میرے سے کیا تم بحث کرتے ہو؟ کہہ رہا نہیں. پھر بھی کہہ رہا نہیں. کہہ رہا تم مجھے ہرا نہیں سکتے. عالم نے بولا. کہہ رہا اچھا بحث تو کرے. بحث کرتے رہے. دیکھا میں نے کہا تھا تمہارے پاس دلیلیں نہیں ہیں. کہہ رہا نہیں میں تو صرف آپ کا یہ وقت حاصل کرنا چاہتا تھا. اتنا تیز ہے، مطلب ہم نے تو کبھی توجہ ہی نہیں دی نا اس کے اوپر. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. مشہور واقعہ بہت بڑے عالم دین کا کہ ان کی شاگرد نے خواب میں دیکھا شیطان جو ہے شیخ مفید کا ہے غالباً. شیطان خواب میں دیکھا کہ بڑی بڑی زنجیریں ہیں، پتلی زنجیریں ہیں، چھوٹی زنجیریں ہیں. ایک وہ اتنی بڑی ہیں جیسے کشتیوں کو ہینگر ڈلتے ہیں، اتنی بڑی زنجیریں ہیں. تو اس نے شیطان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہا جتنا شخص بھاری ہے اتنی بڑی زنجیر ڈالتا ہوں میں. تو کہا یہ اتنی جو سب سے بڑی سخت ہے یہ کس کے لیے؟ کہا تمہارے استاد کے لیے. کہا مگر اس نے پھر بھی توڑ دی. اور کہا میرے لیے؟ کہہ رہا تم جیسوں کے لیے زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں نا، وہ تو ہوا کے دھوکے پہ شیطان کے ہیں. وہ تو ہاں جانے ہوتا ہے ہم ایسا خدا نہ خواستہ ایسی ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذرا سا دو یہ تو ایسے بہک جائے گا. ایک میسج آ جائے بس ہو گیا کام. اتنے عرصے سے محنت کر رہا تھا میں، یہیں گر گیا. ایک تصویر نے تباہ کر دیا، فجر میں اٹھنے نہیں دیا. اتنا ہلکا، اللہ نہیں اتنا ہلکا. یہ گیا صبح اپنے استاد کی خدمت میں. استاد سے کہا کہ ایسا ایسا ہے. استاد نے کہا ہاں میرے گھر میں فاقے، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن میرے پاس وجوہات تھی، یعنی خمس کے کچھ پیسے تھے، بہت دن ہو گئے تھے. تو میں نے کہا چلو میں ایک سکہ قرض لے لیتا ہوں، یعنی اسی سے قرض اٹھا لیتا ہوں، جب آئیں گے تو اس میں ڈال دوں گا. کہہ رہا میں بازار تک گیا،
کہ خریدوں، مگر جیسی دکان تک پہنچا تو مجھے خیال آیا حرام نہیں کر رہے، ہاں جتنا بڑا لیول ہے امتحان ویسا ہی ہے، حرام نہیں کر رہے، قرض لے سکتے تھے، دے سکتے، لیکن مقام ایسا ہے کہ جب وہاں پہنچا تو خیال آ گیا کہ اگر میں مر گیا تو کسے پتا چلے گا کہ میں نے اس سے قرض اٹھایا تھا؟ کہا میں واپس آ گیا۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے شیطان اس کے لیے ویسے ہی برنامہ بناتا ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا علماء کے پاس تو سب سے زیادہ وہ ہے نا ایکسپلینیشن ہوتی ہے، کوئی کام کرتا ہے تو اپنی طرف سے توجہ بنا دیتا ہے، ارے دیکھیں یہ ایسا ایسا ہے، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس طرح ہر شخص ایسے ہی کرتا ہے اور وہ اس کو ایسے ہی گھیرتا ہے۔ شیطان نفس کو جانتا ہے کہ مارنا کہاں ہے اس کو۔ عزیزان محترم یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ پوری تاریخ میں ٹریول کرتا ہوا آیا ہے ہمارے تک۔ اب کہاں سے بچیں؟ کون بچائے گا؟ صرف امام بچا سکتا ہے بس۔ اگر امام نہ ہو، امام نہیں بچا کے نکال کے لے گئے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، نہ صرف اس وقت کے امت کو، قیامت تک کے لوگوں کو نجات دینے کے لیے۔ آؤ متصل ہو، آؤ آؤ جڑو مجھ سے آ کے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آؤ میں تمہیں بچاؤں گا، میں نجات دوں گا۔